شاہ ولا میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے حجروں میں سو رہے تھے۔ رضوان لان میں بیٹھا ہوا تھا، سفید قمیص شلوار کے اوپر مہرون چادر اوڑے وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب اسے کسی کی چاپ سنائی دی، اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آریان آتا دکھائی دیا۔ آریان چڑھ کر اس کے قریب آیا۔ بابا، آپ کیوں سوئے نہیں؟ رضوان مسکرایا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ نیند نہیں آ رہی تھی بیٹا، رضوان نے مرجھائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے بھی، بچے نے ناک چڑھائی۔ یہاں بہت ٹھنڈ ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری۔ رضوان نے چادر سے اس کو ڈھکا۔ بابا، ماما کیوں روتی ہیں؟ آریان نے سر اٹھا کر رضوان کو دیکھا۔ کیوں، ابھی کچھ ہوا ہے کیا؟ رضوان نے اندھیرے میں اس کی شکل کو غور سے دیکھا۔ ماما کی طبیعت خراب تھی، فرح سو نہیں رہی تھی تو اس کو مارا ماما نے، اتنا زیادہ۔ رضوان گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، اٹھو۔ اس نے آریان کے بازو میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ میری زندگی عذاب بنا دی ہے تم باپ بچوں نے۔ فاریہ نے فرح کو زور سے جھڑکا تو وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ یا اللہ، چپ کر جاؤ، نہیں تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اس نے اتنے زور کا تھپڑ بچی کے گال میں مارا کہ وہ بیڈ پر گری۔ اسی دوران رضوان اندر آ گیا۔ اس نے تھپڑ کی آواز سن لی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم فاریہ؟ کیوں مار رہی ہو اسے؟ رضوان نے آریان کو نیچے چھوڑا اور فرح کو اٹھایا۔ وہ رضوان کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اس دن پر لعنت بھیجتی ہوں رضوان، جس دن میرا تم سے نکاح ہوا تھا، وہ چلائی۔ پلیز فاریہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے فرح کو نیچے رکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی۔ آریان اس کے پاس آیا، پاکٹ سے ٹافی نکال کر اسے دی تو وہ ٹافی دیکھتے ہی سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہو گئی۔ رضوان، تم نے کیوں اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا؟ تم صاف نیت نہیں ہو۔ رضوان، جس رضوان سے میں نے محبت کرتی تھی وہ ایسا تو نہیں تھا۔ رضوان، وہ ایسا نہیں تھا۔ میرا رضوان مجھ سے کھو گیا ہے۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ فاریہ، میری طرف دیکھو۔ رضوان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اوپر کیا۔ پلیز مت خود کو یوں ہلکان کرو۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے، لیکن تب میں اندھا تھا۔ صرف اس سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ میری بہن پاگل ہو گئی ہے۔ اسے بھرے میدان میں رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی۔ میرے ضمیر پہ اب اس سے بہت بوجھ ہے۔ بجائے اس کے کہ تم مجھے سہارا دو، تم کیا کر رہی ہو؟ مزید میرے زخم کو کھرید رہی ہو۔ فاریہ نے ماتھا ہاتھ پر ٹکا لیا۔ رضوان، صرف ایک تھپڑ کے بدلے میں تم نے اس کی عزت، اس کا بچہ، اس کا سب کچھ چھین لیا۔ تم اس سے معافی مانگو رضوان، معافی۔ اور اگر معافی نہ مانگ سکے تو ہماری زندگیاں عذاب بنتی جائیں گی۔ آریان اپنی ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تو بتاؤ، خودکشی کر لوں؟ اپنا گلا گھونٹ دوں؟ فاریہ نے ایک دم اسے دیکھا۔ بتاؤ تاکہ تمہاری اور اس گھر کی زندگی آسان ہو جائے۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا نکلا۔ میں تمہیں نہیں سمجھ سکتی رضوان، بس مجھے موت آ جائے، اس بچے کو پیدا کرتے ہی میں مر جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ سب کی پرواہ کرتی رہی، لیکن اس لڑکی کی زندگی تباہ کر دی میں نے۔ اس کے ہوتے ہوئے میں تم سے محبت کرنے لگ گئی۔ بس رضوان، اب میں نہیں رہ سکتی۔ تم دیکھنا، اس بچے کو پیدا کرتے ہی میں مر جاؤں گی، پھر تم۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی جب رضوان نے اس کی بات کاٹی۔ چپ کر جاؤ، خبردار، ایک لفظ مزید بولا۔ خدا کے لیے سنبھالو خود کو، ایسی باتیں مت کرو فاریہ، خدا کا واسطہ ہے۔ رضوان نے اسے سینے سے لگایا۔ فاریہ اس کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی، جیسے کہیں دن کا وبال نکال رہی ہو۔ رضوان نے اس کے سر پر پیار دیا اور بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ پیچھے بیٹھا آریان نیند سے بار بار لڑک رہا تھا اور فرح نے ٹافی منہ سے نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ تھوک اور چپچپاہٹ سے فرح کا منہ اور کپڑے گندے ہو گئے تھے، مگر اسے تو جیسے من و سلوا مل گیا ہو۔ ماں جو بچوں کو سنبھالنے والی ہوتی ہے خود بکھر جائے تو بچوں کو دنیا کی کوئی ہستی ویسے نہیں سنبھال سکتی۔ آج فاریہ بکھر چکی تھی، ورنہ اس کے بچے پورے گھر میں سب سے صاف رہتے تھے۔ فاتح کا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کی ٹھنڈک اس قدر بڑھ گئی تھی کہ موروں اور طوطوں کو مجبوراً اپنے گرم گھروں میں گھسنا پڑا۔ ابوذر جنت کی گود میں سویا ہوا تھا۔ جنت کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا ہوا تھا اور آدھا ابوذر کے منہ پر تھا۔ بال کھلے ہوئے کمر پر پڑے ہوئے تھے۔ سر ہتھیلی پر ٹکایا ہوا وہ لگودار ابوذر کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے یہ اور ان کے بچے آئے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کی بیٹی ماہی بھی ہے۔ اس نے ابوذر کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ آئی ہیٹ مام بابا۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے تھپڑ یاد آیا جس کی وجہ سے ماہی نیچے گر گئی تھی اور اس کے منہ سے خون نکلا تھا۔ اس نے ابوذر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ ہلکا سا ہلا اور منہ جنت کے دوپٹے میں چھپا لیا۔ کتنا سکون ہوتا ہے اس جگہ میں۔ ماں کی گود، دنیا کا کوئی ایسا مقام نہیں ہوتا جس میں انسان کو اتنا سکون ملا ہو جتنا ماں کی نرم گود میں ملتا ہے۔ جنت نے اسے اٹھایا اور جھولے میں رکھا۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کیا اور مڑ کر دیکھا۔ فاتح کمرے میں داخل ہو رہا تھا، شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے ہوئے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، چہرہ بجھا ہوا۔ چیئرمین جو پوری اسمبلی کو سنبھالتا تھا، گردن اکڑا کرسی کی ہتھ پر کوہنی رکھ کر بیٹھنے والا فاتح آج کتنا مایوس اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔
جنت کی نظر فاتح کے ہاتھ پر پڑی تو دنگ رہ گئی۔ ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ چھلے ہوئے تھے اور ان میں سے خون رس رس کر نکل رہا تھا۔ جنت اس کے قریب گئی۔ یہ کیا ہے فاتح؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے فاتح کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس لب بھینچ کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جیسے درد چھپا رہا ہو۔ یا اللہ، یہاں بیٹھے، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ اس نے فاتح کو بیڈ پر بٹھایا اور خود وارڈروب میں سے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ فاتح اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے خون صاف کیا، دوا لگائی، پھر ایک ایک انگلی پر پٹی باندھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ جنت نے بینڈیج پوری کر کے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا خاموشی سے، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ فاتح کی آواز رندی ہوئی تھی۔ نہیں، بہت نہیں، نیند آئی ہے شاید اسی لیے۔ اس نے چیزیں باکس میں ڈالیں۔ کتنا فرق تھا اس میں اور رانیہ میں۔ وہ ہزار شکوے کرتی تھی اور جنت اس سے آنسو چھپاتی تھی جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نیند آئی ہوئی ہے اس لیے رو رہی ہو۔ فاتح نے خود کو نارمل کیا۔ وہ بولی کچھ نہ، بس ایک مسکراتی نظر اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ لیٹے، میں ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ جنت کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ فاتح کھڑا ہو رہا، اس کے عین سامنے کھڑا ہوا، فرسٹ ایڈ باکس لے کر سائڈ پر رکھا۔ جنت سوری۔ اس نے گردن چکا کر جنت کو دیکھا۔ جنت اور اس کے قد میں زیادہ فرق نہیں تھا کیونکہ جنت کا قد لمبا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا کر آواز کے ساتھ رونے لگی۔ جب ایک انسان کبھی آپ کے سامنے شکایت نہ کرتا ہو، کوئی شکوہ گلا نہ کرے، پھر آخر میں آپ اس کو یوں جھڑکتے، دکھ تو ہوتا ہی ہے۔ جنت سوری نا یار، میں غصے میں تھا۔ اس نے جملے پر زور دیا۔ فاتح اسے سر اٹھایا، نیلی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ پتہ ہے ایک بات کہوں گی، میرے اوپر آپ کا احسان چڑھ گیا ہے۔ 6 سال پہلے کیے جانے والے احسان یاد ہوں گے آپ کو، بس میں پھنس گئی ہوں ان احسانات میں سخت۔ اوپر سے نکاح آپ کا پناہ دینا۔ میری غلطی ہے کہ مجھے ماہی کی برتھ ڈے یاد نہیں رہی کیونکہ میں بہت مصروف رہتی ہوں۔ آج ابو ذر کی طبیعت خراب تھی۔ میں آواز بھر آئی جس کی وجہ سے بولنے میں دقت ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموش ہوئی۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو پارٹیز وغیرہ کی روشنیاں بنے، جنہیں اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش یاد رہے۔ زنائشہ میری کوکھ سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی تاریخ پیدائش لکھ لی جو مجھے یاد ہے، لیکن ماہی آپ کی پہلی بیوی کی بیٹی تھی۔ مجھے کبھی اس کی تاریخ پیدائش پتہ ہی نہیں چل سکی۔ 1-2 بار آپ نے بتایا، مجھے بھول گئی۔ لیکن آپ کی آج والی بات، فاتح، آپ مجھ جیسی بیوی ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ آپ چیئرمین ہیں، آپ ہائی لیڈر بھی بن جائیں گے، اور میں غریب جس کا نہ باپ نہ بھائی، طلاق یافتہ اور ایک نو مولود۔ وہ اس سے زیادہ نہ بول سکی اور سر جھکا کر رونا شروع ہو گئی۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا اور ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ صبح کا سورج ایک نئی امید لے کر طلوع ہوا۔ فاتح بچوں کے بعد آفس جاتا تھا، اس لیے دیر سے اٹھتا تھا، مگر آج کی رات اس کے لیے بہت بے سکون تھی۔ جب اسے جنت نے بتایا کہ ماہی کے ہونٹ اور ماتھے پر زخم ہے، اس کی آنکھ کھلی تو جنت بستر پر نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا بچے جاگ چکے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں ملیں۔ سامنے ابو ذر صوفے سے ہاتھ ٹکائے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ فاتح نے لحاف اوپر سے ہٹایا اور واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب نکلا تو قدرے تر و تازہ لگ رہا تھا، منہ دھلا ہوا، کپڑے البتہ وہی تھے اور بالوں پر گھیلا ہاتھ مار کر انہیں پیچھے کیا تھا، جس کے بعد آدھے پیچھے اور آدھے ماتھے پر تھے۔ ابو ذر زمین پر بیٹھا اپنی جوتیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فاتح اس کے قریب گیا۔ آ جاؤ ابو ذر، باہر چلیں۔ اس نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو بچہ فوراً جوتی چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ فاتح نے اسے اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ محل نما سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ نظر سامنے چپ چاپ کھانا کھاتی ماہی پر پڑی۔ کھا لو بیٹا، بریک ٹائم تک بھوک لگے گی۔ جنت زوار کے منہ میں نوالا ڈال رہی تھی، مگر وہ تیوریاں چڑھا کر منہ پھیر دیتا۔ زوار نے دیکھا فاتح آ رہا ہے۔ اسے رات والا ماہی کا تھپڑ اور خون یاد آیا۔ اس نے جلدی سے منہ کھولا۔ جنت نے نوالا اس کے منہ میں ڈالا اور مڑ کر دیکھا تو فاتح آتا دکھائی دیا۔ اچھا، تب ہی تم لوگوں کو باپ ہی ٹھیک کرے گا، میرے بس سے باہر کی چیزیں ہو تم لوگ۔ اس نے ایک نظر ماہی کو دیکھا جو چپ چاپ چور نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ بابا۔ زوار نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ بیٹا گڈ مارننگ نہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ اس نے سربراہی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھا، ابو ذر کو گود میں بٹھایا۔ میں کلثوم کا ناشتے کا کہہ کر آتی ہوں، جنت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ فاتح نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ چلی گئی۔ فاتح نے گہرا سانس لیا اور ماہی کو دیکھا۔ وہ اب خاموشی سے سر جھکائے پلیٹ دیکھ رہی تھی۔ فاتح اور جنت ان ماں باپ میں سے نہ تھے جو غلطی کے بعد بھی بچوں کو کچھ نہ کہیں اور دوبارہ لاڈ پیار کریں۔ فاتح ہلکا سا کھنگارا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ تھے، بہت نیک اور اچھے انسان تھے۔ زوار نے دلچسپی سے اپنے باپ کو دیکھا، البتہ ماہی کا سر اب بھی پلیٹ پر جھکا ہوا تھا اور ابو ذر کے ہاتھ میں چمچ آ گئی تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ صحابہ نے دیکھا کہ ان کی روح نہیں نکل رہی اور وہ تکلیف میں ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا اس کی ماں ہے، تو صحابہ نے کہا جی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاؤ انہیں بلا کر لاؤ۔ ماہی نے ہلکا سا سر اٹھا کر فاتح کو دیکھا جیسے اسے کہانی اچھی لگی ہو۔ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ اس کا آپ کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ صحابی کی ماں نے کہا یہ مجھ سے بہت بدتمیزی کرتا تھا، اونچی آواز میں باز کرتا تھا،
مجھے اس کی باتیں بہت تکلیف پہنچاتی تھیں۔ اب ماہی بنا پلک جھپکائے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا آپ اسے معاف کریں گی؟ تو ان کی ماما نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کرتی، اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی۔ بری باتیں کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کر کے آگ لگاؤ اور اسے جلا دو۔ ماہی اور زوار کے منہ کھل گئے، البتہ ابو ذر کو تو قصے کی الف بے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اب بھی چمچ کو منہ میں ڈالے کھیل رہا تھا۔ ان کی ماں تڑپ اٹھی اور کہا میرے بیٹے کو کیوں چلا رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو بہت نیک اور نمازی تھا، لیکن جب تک آپ اسے معاف نہیں کریں گی اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، اور پھر یہ ہمیشہ یوں ہی جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اور ابھی ان کی روح نہیں نکل رہی، اس لیے ہم اسے جلا رہے ہیں۔ اگر آپ اسے بخش دیں تو اللہ ان کا معاملہ آسان کرے گا۔ فاتح سانس لینے کو رکا، ماہی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ماں تو بہت رحم دل ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، جیسے آپ لوگوں کی ماما ہے۔ ماہی کا خون دیکھ لیا تو ساری رات بار بار اٹھ کر ماہی کو دیکھتی کہ میری بیٹی کیسی ہے۔ ماہی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، اور آخر میں جب ان کی ماما نے انہیں معاف کر دیا تو اللہ نے بھی انہیں معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ واقعہ ختم ہوا تو زوار نے پہلے اپنے باپ کو دیکھا، پھر ماہی کو۔ بابا میں تو نہیں اونچا بولتا نا ماما سے۔ زوار نے کیسے اپنے کردار کی تصحیح کی۔ فاتح مسکرایا۔ بابا اللہ مجھے جہنم میں جلائے گا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی ماما نے معاف نہ کیا تو ورنہ پھر آپ تو عام لڑکی ہو، وہ تو صحابی تھے، ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ تھا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، سوچو۔ ماہی کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے، ہونٹ پر زخم اور ماتھے پر نیل۔ اسکول یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو اونچی پونی میں کسا ہوا، وہ ہمیشہ کی طرح فاتح عالم کی بیٹی لگ رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے لے کر آؤ۔ جنت دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کچن سے نکلی، جو ڈائننگ روم سے کافی دور تھا۔ بابا ماما مجھے معاف کریں گی؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ اگر ان کا آپ کی بات سے زیادہ دل دکھا ہوا تو نہیں کریں گی، ورنہ کر دیں گی۔ جنت کمرے میں داخل ہوئی اور فاتح کی دائیں طرف بیٹھے اور ابو ذر کو اٹھا لیا۔ ماہی نے فاتح کو دیکھا تو فاتح نے اسے اشارہ کیا۔ ماما، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اس نے ابو ذر کے سامنے پیالہ رکھا اور انڈا چھیلنے لگی۔ ماما سوری۔ جنت نے ہلکی سی نظر اٹھا کر فاتح کو دیکھا، جو ٹیبل پر بازو رکھے پرسکون نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں ایک چانس دیا تھا، اب کوئی سوری نہیں۔ جنت نے سخت لہجے میں کہا۔ ماما ماہی کو معاف کر دے ورنہ اللہ انہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ زوار نے التجائیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ خبردار زوار، بار بار کی جانے والی غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی۔ ماہی نے بہت غلط باتیں کی کل، میں اسے نہیں معاف کروں گی۔ اس نے انڈے کی چمچ ابو ذر کے منہ میں ڈالی۔ فاتح اب بھی مسکرا رہا تھا۔ پلیز بابا، ماما سے کہہ دینا مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی نہیں کروں گی۔ بچی نے ماں کا بازو پکڑا۔ میں نے اپنا دن رات ایک کر کے تم لوگوں کو پالا، اس لیے کہ مجھے ایک برتھ ڈے کے لیے اتنا جھڑکو جیسے ملازموں کو جھڑکتے ہیں۔ کوئی معافی نہیں تمہارے لیے، چاہو باہر، صفدر انکل انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ اسکول۔ جنت نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ ماہی رونا شروع ہو گئی۔ زوار نے پریشانی سے ماہی کو دیکھا۔ جنت نے ہلکا سا مسکرا کر فاتح کو دیکھا۔ ان کی بیٹی کو غلطی کا احساس تھا۔ فاتح نے سر ہلایا کہ اب معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ بچی نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا، لیکن ایک شرط پر، کہ تم دوبارہ یہ الفاظ نہیں بولو گی، ورنہ میں تم سب کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو ذر کو انڈا ختم کروا کر اس نے نیپکن سے اس کا منہ صاف کیا۔ پکا وعدہ ماما، اب نہیں کرتی، گاڈ پرومس۔ تھینک یو ماما۔ اس نے آنسو پونچھے اور کرسی سے نیچے اتر کر جنت کے گال پر پیار دیا۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جنت نے بھی ماہی کے ماتھے پر پیار دیا۔ اب جاؤ شاباش، جاؤ، انکل نے کب کی گاڑی نکال لی تھی۔ زوار بھی خوش ہو گیا، نیچے اترا۔ اللہ حافظ ماما، اللہ حافظ بابا۔ دونوں نے ساتھ دوڑ سے ہاتھ ہلائے۔ ابو ذر نے انہیں دیکھا تو اپنا ننھا ہاتھ ان کی طرف ہلایا۔ بچے چمچماتی کالی گاڑی جس کے پیچھے 2 گارڈز بیٹھے ہوئے تھے میں بیٹھ کر اپنی منزل کو روانہ ہو گئے۔ شاہ ولا میں بھی وہی بے رونق صبح طلوع ہوئی، ہر طرف سوگواریت اور خاموشی کے لپیٹ۔ عالم شاہ لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب سفیان ادھر آ کر بیٹھا۔ خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھا جو آنکھوں میں گلاسز لگائے مگن اخبار پڑھ رہے تھے۔ مشی کافی لے آؤ، سفیان نے اونچی آواز میں کہا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عالم شاہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے واپس نظریں اخبار پر مرکوز کر لیں۔ مشی کافی کا کپ لے کر آئی۔ ڈیڈ میں وہ فیکٹری شروع کرنے لگا ہوں، کپڑے کی فیکٹری، بہت محنت سے اسے توڑ چڑھایا ہے، بس اب شروع کرنا ہے۔ مشی کی بھویں اٹھ گئیں۔ اس نے چور نظروں سے سفیان کو دیکھا۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تمہیں اس کے لیے ڈاکومنٹس بنوانے پڑیں گے جو کافی مشکل سے بنتے ہیں۔ نوکرانی نے قدم موڑے اور آہستہ رفتار میں چلنے لگی۔ ڈیڈ وہ بھی میں نے تیار کروا لیے ہیں اور ورکرز بھی بہت سے مل گئے ہیں۔ اب اس کو کھولنا ہے، دعا کریں وہ چل جائے، ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور مشی اندر آ گئی۔ آوازوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ جلدی سے کچن میں آئی جہاں ایک ملازمت ان کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ مشی نے موبائل اٹھایا اور ایسی جگہ تلاش کی جہاں کوئی نہ ہو۔ گیسٹ روم میں گئی اور جلدی سے کال میں لا کر موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو بٹلر، میرے پاس میم کے لیے ایک خبر ہے۔ وہ سفیان کی گفتگو کا لفظ بلفظ اسے سنانے لگی۔ دوسری طرف بٹلر کی آنکھیں چمک گئی۔ شاباش مشی،
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میم اتنا بڑا کوئی کام کریں گی، ان میں اتنی ہمت نہیں۔ مشی نے باہر جھانکا۔ میرا کام تھا خبر پہنچانا، سو پہنچا دی، اب کال بند کرو۔ اور یہ کہہ کر اس نے فوراً ریڈ بٹن کو دبا دیا۔ کال بند ہوئی تو بٹلر نے جلدی سے جنت کو کال کی اور وہ لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی اور سامنے ابوذر واکر میں کھیل رہا تھا۔ موبائل بجنے پر اس نے کتاب میں انگلی ڈال کے اسے ہلکا سا بند کیا اور کال اٹینڈ کی۔ ہیلو میم، بٹلر نے تذبذب لہجے میں کہا۔ ہاں بولو بٹلر۔ اس نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ میم آپ کے لیے خبر ہے، سفیان شاہ اپنے کپڑے کی فیکٹری شروع کرنے لگا ہے، جس سے ان کو بے حد فائدہ ہوگا اور اس کی وجہ سے فارن کمپنی ڈالرز میں سے کپڑا خریدے گی۔ جنت ایک دم سیدھی ہوئی، اس کا دماغ بجلی کی طرح چلنے لگا۔ اس نے پیچھے کھڑے گارڈ کو دیکھا اور انہیں ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ تینوں وہاں سے ہٹ گئے۔ واہ بٹلر واہ، میرا آخری وار جو میں چھپ کر کروں گی، اس نے جوش سے کہا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں میم؟ بٹلر تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ دھوپ ان کے جسم کو گرمائش مہیا کر رہی تھی۔ میم آپ کے مجھ پر بہت احسان ہے، میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ آپ حکم تو کریں۔ جنت کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ابوذر کو دیکھا جو واکر پر بنے پیانو سے کھیل رہا تھا۔ یہ آخری کام ہے جو تم میرے لیے کرو گی، اس کے بعد میں تمہیں کیلیفورنیا بھیج دوں گی، بس آخری کام۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ بولے میم کیا کام ہے؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ آج رات تم، وہ اسے سارا کام سمجھانے لگی۔ بٹلر ایک پل کے لیے ڈری بھی، لیکن پھر خود کو حوصلہ دیا۔ مالکن بول رہی تھی اور غلام سن رہی تھی۔ جنت نے سارا پلان بتا کر کال بند کی اور موبائل کو دیکھا۔ اب تمہیں میری طاقت کا پتہ چلے گا غضبان شاہ۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور کتاب کھول کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ آسمان زمین آج اسے خوشی سے دیکھ رہے تھے، وہی تو تھے جو اس کے غم میں روئے تھے۔ رات کا سناٹا تھا، گپ اندھیرا۔ شاہ ولا کے مکین اپنے حجروں میں سو رہے تھے۔ روشنا اور سفیان بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ جب ماحول کے سکون میں کسی میوزک نے خلل ڈالا، روشنا کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سفیان کے موبائل کی بیپ بج رہی ہے۔ سفیان اٹھے، آپ کے موبائل میں کال آ رہی ہے، اٹھ جائیں نا۔ اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے جگانے لگی۔ وہاں اب ایک سنگل بیڈ اور تھا جہاں ان کے دونوں بچے سوتے تھے، سارم اور عامر۔ سفیان ایک دم اٹھا اور مڑ کر روشنا کو دیکھا جیسے کوئی آفت آ گئی ہو۔ پھر موبائل کی آواز آئی تو اسے اٹھایا۔ یہ کس ظالم کو ابھی میری یاد آ گئی ہے، اس نے مرے مرے لہجے میں کہا اور کال اٹینڈ کر کے کانوں کے ساتھ لگایا۔ ہاں بولو خلجی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور منہ پر ہاتھ پھیرا۔ واٹ؟ پورے کمرے میں آواز گونجی۔ روشنا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی اور سفیان اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ دیکھو کہہ تو کہ سر یہ مذاق ہے، اس نے کپ کپاتی آواز کے ساتھ کہا۔ یا اللہ جی! سفیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ موبائل میں کال بند ہو گئی تھی۔ سفیان خیریت، کیا ہوا؟ اس نے سفیان کی ران پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس یوں ہی سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ سفیان بتائیں نا کیا ہوا، خلجی کیا کہہ رہا تھا، پلیز بتا دیں۔ روشنا کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ روشنا، راتوں رات کسی نے ہماری پوری فیکٹری کو آگ لگا دی۔ روشنا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ساری فیکٹری کوئی اکی دکی چیز نہیں جلی، میری 6 سال کی ساری محنت راکھ بن گئی ہے، پیپرز وغیرہ سب کچھ وہیں تھا۔ خدایا یہ کیا ہو گیا، میرا خون پسینہ تھا وہ فیکٹری۔ اس نے منہ پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ سفیان یہ کیا ظلم ہو گیا ہے، وہ تو کپڑے کی فیکٹری تھی، کپڑا بہت آگ پکڑتا ہے، اف۔ روشنا بھی پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ 1 منٹ، سفیان یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد عالم شاہ، غزوان، وکرم، فارس شاہ اور سفیان وہاں پہنچ گئے۔ وہ اس وقت فیکٹری کے اندر موجود تھے۔ باہر پولیس موبائل کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ سفیان نے پوری فیکٹری دیکھی، اس کی کوئی چیز سلامت نہیں رہی تھی۔ کروڑوں کا سامان آیا تھا اس فیکٹری کا، لیکن 1 روپے کا سامان بھی نہ بچا۔ شاہ ولا کا اوپر تو جیسے پہاڑ آ گرے ہوں۔ پولیس ہر جگہ کو چیک کر رہی تھی۔ کمشنر سفیان لوگوں کے پاس آیا۔ سر ہم نے دیکھ لیا، یہاں کوئی تار شارٹ نہیں ہوئی، اسے بڑی پلاننگ کے ساتھ چلایا گیا ہے۔ سفیان نے لب بھینچ لیے۔ غزوان نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ ہلکی ہلکی آگ اب بھی کہیں جگہ پر جل رہی تھی، دیواریں تک کالی ہو گئی تھیں۔ کس نے کیا ہے یہ سب کچھ پتہ چلا؟ وکرم نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں سر، کوئی فنگر پرنٹس، کوئی نشانی، کچھ بھی نہیں ملا، البتہ یہ ملا ہے۔ اس نے ایک چٹ سفیان کی طرف بڑھائی۔ سفیان نے اسے پکڑا۔ سب مرد ایک ہی جگہ جمع تھے۔ وقت بدلتے وقت نہیں لگتا۔ ڈو گڈ، ہیو اے نائس ڈے، اور فکرہ ختم۔ غزوان نے تھوک نگلا۔ جنت سفیان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لیکن سفیان، وہ ایک لڑکی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہے؟ فارس نے بے یقینی انداز میں کہا۔ وہ ایک لڑکی نہیں ہے، اب وہ ایک لڑکی نہیں ہے۔ پہلے جملے میں وہ چلایا اور دوسرے میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ آپ لوگ اسے جانتے ہیں، ہمیں بتائیں، ہم اسے اریسٹ کر لیں۔ کمشنر نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ سر عدالت ثبوت مانگتی ہے، ایک بھی۔ کوئی ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وکرم جل کر بولا۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، ہم محنت کرتے رہیں اور ایک ایک کر کے ہماری محنت ضائع کرے۔ فارس نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ غزوان اب تک بے یقینی سے فیکٹری کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، غزوان کی آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ یہ وہ نہیں کروا سکتی، یہ کام اس کا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، وہ اتنی ڈیری سہمی لڑکی ہوتی تھی کہ سمندر کو دیکھ کر رونا شروع ہو جاتی تھی۔ وہ ایک پوری فیکٹری کیسے چلا سکتی ہے؟
رضوان نے پیچھے فیکٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، وقت بدلتے وقت نہیں لگتا۔ رضوان 6 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ 6 سال تک خاموش رہی، خود کو اس کام کے لیے تیار کرتی رہی، اور اب دیکھ سکتے ہو وہ کتنی تیار ہوئی۔ سفیان نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ وہ سب فیکٹری سے باہر نکلے، دور درختوں کے بیچ پیچھے بینچ پر بیٹھی بٹلر نے کان میں لگے آلے پر ہاتھ رکھا۔ کام ہو گیا میم، اب مجھے آپ کیلیفورنیا بھیجیں گی اور پھر ہمارا ساتھ ختم۔ یہ کام کر کے آپ کے سارے احسان میرے سر سے اتر گئے، ٹھیک ہے نا؟ بٹلر نے کہا۔ دوسری طرف سے حامی بھری گئی۔ رات میں ہر طرف سناٹا اور سکون تھا، سوائے شاہ ملا کے جواب جو اب اکثر بے سکون رہتا تھا۔ رضوان نے گلدان پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ سب شاہ ولا کے مکین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنا نقصان ہوا ہے ہمارا جانتے ہو تم؟ وکرم دہاڑا۔ صرف تمہاری وجہ سے رضوان، تمہاری بکواس حرکتوں کی وجہ سے خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ سفیان نے وکرم کی بات کو جاری رکھا۔ رضوان کے غصے کی وجہ سے گلے کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ فاریہ نے نظریں اٹھا کر اپنے خامند کو دیکھا اور افسردگی سے سر جھکا لیا۔ میں نے 6 سال لگائے، ہر ایک روپیہ اس فیکٹری کی وہ بڑی بڑی مشین لانے میں لگایا جس میں سے آدھے سے زیادہ تو جل کر ناقابل استعمال ہو گئیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سفیان صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سفیان بیٹا، اس میں غزوان کا کیا تعلق ہے؟ تم لوگ اسے کیوں جھڑک رہے ہو؟ زلیخا نے غزوان کو دیکھا جو اب تک ویسے ہی کھڑا تھا۔ اس کا کام صرف ہماری کمائی کھانا ہے تایمی۔ 1 سال ہوا ہے اسے کمپنی میں جاب کرتے ہوئے۔ ہوا کیا؟ صرف نقصان، بس۔ میں نے اور سفیان نے عمر لگا دی اس فیکٹری کو توڑ چڑھانے کے لیے، اور ایک ہی رات میں اس کی معشوقہ نے اسے جلا دیا۔ وکرم انتہائی اونچی آواز میں چلایا۔ بس کر دیں وکرم بھائی، اگر غزوان بیٹھ کر کہتا ہے تو آپ کا بھائی کون سا کام کرتا ہے؟ ہاں، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہے سفیان بھائی، اور آپ کی کمائی سے۔ یہ فاریہ کے الفاظ تھے۔ سب نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ کائنات کے دونوں آبرو اٹھ گئے۔ رضوان نے آنکھیں میچ لیں۔ اگر کھاتا ہے تو اس کی کوئی معشوقہ آ کر روز ہمارے کام خراب نہیں کرتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ صوفیہ بیگم ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ رضوان نے اسے نہیں کہا تھا کہ یہ سب کرے۔ اگر اتنے نیک بارسا بنتے ہیں نا آپ لوگ تو پہلے ہی اس لڑکی کے ساتھ انصاف کرتے، تب تو کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اسے صوفیہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ فاریہ، اپنی تمیز میں رہ کر بات کرو۔ سفیان نے گردن اٹھا کر اسے جھڑکا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ تمیز صرف میرے اور میرے شوہر کے لیے بنی ہے۔ ہاں، آپ لوگ جو کہتے ہیں ہم خاموش رہیں، ہماری زبانیں ہمارا دل نہیں ہے کیا؟ سب کے آبرو اٹھ گئے۔ یہ فاریہ بول رہی تھی۔ تمہارے شوہر نے ہی اس لڑکی جنت بائی دا وے جو بھی ہے اس کے ساتھ غلط کیا، اور اب وہ روز کوئی نیا تماشا کھڑا کرتی ہے۔ کائنات نے طنز آمیز لہجے میں کہا تو فاریہ نے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا اگر اتنا ہی خیال تھا تو اس وقت یقین رکھنا چاہیے تھا جب فاتح الیاس نے کال کی تھی آپ کو سفیان بھائی، تو کیوں نہیں گئے؟ ہاں، تب آپ کا یہ اعلیٰ ظرف کہاں تھا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ لوگوں کا جو آپ کی نظر میں برا بن جائے وہ کسی صورت اچھا نہیں ہو سکتا۔ پہلے جنت اور اب غزوان۔ سفیان کھڑا ہو گیا۔ اکرم فاریہ کے قریب آیا۔ ہمدان نے غزوان کو دیکھا کہ شاید یہ کچھ بول جائے، مگر وہ صرف کھڑا ڈائننگ ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ لڑکی، اپنی زبان کو لگام دو۔ بات سمجھ آئی؟ اکرم نے سرخ لہجے میں چبا چبا کر کہا۔ رضوان اس کی طرف مڑا اور چل کر تھوڑا قریب آیا۔ نہیں دوں گی لگام، مجھ سے نہیں سنی جاتی اپنے شوہر کے خلاف اتنی باتیں۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر رضوان کو کسی نے کچھ بھی کہا یا جائیداد وغیرہ کا مسئلہ شروع کیا یا میرے رضوان کو کسی نے اس گھر سے نکالنے کی ہمت کی تو ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اور اکرم بھائی بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اس نے تلخ نظروں سے کائنات کو دیکھا۔ فاریہ، اپنی بکواس بند رکھو۔ اکرم نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ رضوان نے اس کا فضا میں موجود ہاتھ پکڑ لیا۔ زلیخا بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ وہ شاہ ولا کے مکین نہیں تھے جو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ایک دوسرے کو بتا کر حل کرتے تھے۔ سوچنا بھی مت اکرم صاحب کہ میری بیوی کو تھپڑ ماریں گے آپ۔ پہلے اپنی اس زہر آلود بیوی کو سنبھالو، پھر میری بیوی کو کچھ کہنا۔ بات سمجھ آئی؟ اس زور سے اس کا ہاتھ نیچے گرایا۔ وہ لڑکی چھپ کر بیٹھی ہے، سامنے آئے گی تو دیکھیں گے اس کی طاقت کی وجہ کون بنا ہے۔ فی الحال اپنی اپنی بکواس اپنے پاس رکھو سب۔ روتی ہوئی فاریہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اندر چلا گیا۔ اکرم بھائی، آج میرے بابا ہوتے تو آپ کو یہ حرکت نہ کرنے دیتے، ہمدان نے افسردگی سے کہا اور ملائکہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جنت کی جیت اور شاہ ولا کی ہار تو ابھی باقی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جنت اب خاموش ہو گئی، لیکن شاہ ولا کے مکینوں میں ایسی لغزشیں پیدا ہو گئی تھی جنہوں نے ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دی تھیں۔ الیکشن کے دن قریب آ چکے تھے اور فاتح الیاس کے فینز اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ قیوم باجوہ مایوس ہو گیا۔ عوام اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کیونکہ فاتح نے ان کی بے ایمانی کو ان الفاظوں میں بیان کیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ فاتح کنٹرول چیئر میں بیٹھا فائل پر جھکا اسے غور سے پڑھ رہا تھا۔ کوٹ سائڈ پر رکھا ہوا، آستینیں کہنیوں تک چڑھائی ہوئی، بال پیچھے کیے ہوئے، وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ جب دروازے کا دستک ہوئی، آ جاؤ، اس نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ سائمن اندر آیا۔ سر، سفیان شاہ آیا ہے۔ فاتح نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا۔
خیریت؟ وہ کیوں آیا ہے آج؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں سر۔ اس نے کندھے اچکائے۔ بھیجو اسے اندر۔ سائمن سر ہلا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سفیان کمرے میں داخل ہوا۔ فاتح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مر گئی تو دفنا دینا اسے، میں تو کہتا ہوں کہ اس بد کردار لڑکی کو یوں ہی گھڑے میں پھینک دو۔ اسے خون میں لت پت بے ہوش جنت نظر آئی۔ منظر ماضی غائب ہوا تو وہی چیئرمین کا کمرہ سامنے آیا۔ سفیان کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آؤ آؤ سفیان، آؤ بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سفیان کرسی پر بیٹھا۔ کیسے ہو فاتح؟ اس نے غور سے فاتح کو دیکھا۔ عمر بڑھ جانے کے بعد بھی وہ ویسا ہی فٹ اور گڈ لک تھا، ہمیشہ کی طرح اطمینان والا چہرہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک، تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے لائف؟ فاتح نے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور سفیان کو دیکھنے لگا۔ میں ایک غریب لاوارث طلاق یافتہ اور نامولود جنت کا روتا چہرہ فاتح کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ بہت بری گزر رہی ہے۔ پہلے بہن کو رخصتی سے پہلے طلاق، فاتح کے آبرو اٹھ کے، اور پھر راتوں رات پوری فیکٹری جل کر بھسم ہو گئی ہے۔ فاتح ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ جو مجھ سے زمین لی تھی وہ والی؟ سفیان نے سر ہلا دیا۔ کیسے ہوا ہے یہ سب؟ فاتح کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی۔ پتہ نہیں، یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی کروا رہا ہے۔ فیکٹری سے تو ہمیں چٹ بھی ملی جس میں لکھا تھا کہ وقت بدلتے وقت نہیں لگتا، ڈو گڈ ہیو گڈ۔ فاتح کا منہ ایک پل کے لیے کھلا، پھر اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ واہ، اتنی معصوم دکھتی ہو، کیا کر ڈالا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کون کروا رہا ہے یہ سب؟ فاتح نے آنکھیں سکوڑ کر سوالیہ نظر انداز میں اس سے پوچھا۔ سفیان نے غور سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے وہی لڑکی جنت وہ کروا رہی ہے۔ فاتح کے ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ اوہ، لیکن وہ کیسے کروا سکتی ہے؟ وہ تو بہت خستہ حال تھی، ڈری سہمی ہوئی۔ جب گئی تھی یہاں سے، وہ کیسے ایک فیکٹری چلا سکتی ہے؟ فاتح کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ خیر جو بھی ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ تم ہائی لیڈر کا الیکشن لڑ رہے ہو، اور صحافی گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فینس قیوم باجوہ سے 50% زیادہ ہیں۔ سفیان نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لائی۔ ہاں، خود غرض لوگوں کے ساتھ لڑنا آتا ہے مجھے۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ فاتح نے جان چھڑانا غنیمت سمجھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ فاتح نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسی مدد؟ میں تمہاری کمپنی کے ساتھ اپنی کمپنی جوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو نقصان ہمیں ہوا ہے وہ یوں ہی پورا ہوگا۔ فاتح کا ایک آبرو اٹھ گیا۔ میری کمپنی کے ساتھ؟ اس نے لفظ پر زور دیا۔ ہاں پلیز فاتح، ان پیپرز پر سائن کر دو، میں بہت مشکل میں ہوں، اور اس وقت تمہارے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ فاتح نے آنکھ سکوڑ کر ان کاغذوں کو دیکھا اور پھر سفیان کو۔ جب میری جنت مشکل میں تھی تب تو تم لوگوں نے اسے یوں چھوڑ دیا تھا جیسے ایک مرے ہوئے کتے کو اس کا مالک چھوڑتا ہے۔ تم لوگوں کا فیصلہ تو وہی کرے گی۔ بولا نہیں، صرف سوچا۔ ٹھیک ہے، میں کل تک پیپرز بھجوا دوں گا، ابھی مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ اس نے فائل سائڈ پر رکھی اور کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھ کر اجلت میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے تم سے اچھے کی امید ہے۔ سفیان کھڑا ہوا۔ فاتح نے جبرن مسکرا کر سر ہلایا۔ سفیان نے کوٹ کا بٹن بند کیا اور باہر نکل گیا۔ اچھے کی امید، مائی فٹ۔ اس نے سفیان کے کاغذ پھینکتے ہوئے انداز میں سائڈ پر رکھے۔ ایک صفحہ نیچے گر گیا۔ فاتح نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس میں مصروف ہو گیا۔ وہ گھر میں آیا تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر بارش کی آواز ماحول کے سکون میں خلل ڈال رہی تھی۔ بچے اپنے کمرے میں گہری نیند سو چکے تھے۔ الیکشن قریب ہونے کی وجہ سے وہ دیر سے گھر آیا تھا۔ اس نے راہداری کے اندر قدم رکھا۔ سائمن، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اس کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے؟ فاتح نے رک کے اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ دیکھے۔ پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ غلط لگتا ہے۔ ایک طرف ہمدردی خلق، دوسری طرف ہمدردی خلق کی بات کی جائے تو انتقام بھی میری بیوی کا حق ہے۔ ہمدردی صرف میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے سخت لہجے میں سے ٹوکا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا سر، یہ بہترین موقع ہے ان وحشی جانوروں سے بدلہ لینے کا۔ فاتح پھیکا سا مسکرایا اور ایک بار پھر کاغذ کو دیکھا۔ شکریہ سائمن، اب تم جا سکتے ہو۔ سائمن نے سر کو خم دیا اور جانے لگا۔ سنو، سائمن کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ ایڑیوں کے بل گھوما۔ جی سر؟ تمہاری والدہ، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب آپریشن ہو گیا؟ سائمن نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے فاتح کو دیکھا۔ نہیں سر، امی مان نہیں رہی آپریشن کے لیے۔ اس نے سر جھکا کر پھیکے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ فاتح نے قدر تعجب سے کہا۔ ایسے ہی سر۔ فاتح صاف سمجھ گیا وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ سائمن، ایسے ہی کوئی اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگاتا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، مجھے اپنے محسن کی مدد کرنے پر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ چلو شاباش، بتاؤ۔ فاتح کا لہجہ قدر نرم تھا۔ سائمن وہ انسان تھا جس نے 8 سال اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیا تھا، دوست بن کر، بھائی بن کر، باپ بن کر، ماں بن کر۔ سر، مجھے آپریشن سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے تھوڑا سوچ کر جھوٹ بولا۔ فاتح نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اصل وجہ نہیں بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس نے سر ہلایا اور کندھے ڈھیلے کر کے واپس مڑ گیا۔ وہ گیا تو فاتح نے گہرا سانس لیا اور جیب سے موبائل نکال کر اس پر انگلیاں پھیری اور کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو مینیجر، آپ کو میرے سیکرٹری سائمن کے اکاؤنٹ کا تو پتہ ہی ہوگا۔ جی، وہی شایان ابراہیم۔ اس کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر کروا دے۔ جی ہاں، کل تک ضرور، اسے سخت ضرورت ہے پیسے کی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور محل کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھولا تو اندر خوشبو ہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جنت جھولے میں بچہ رکھتی دکھائی دی۔ اس نے بلیک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ کندھے پر تھا۔
लंबे खूबसूरत भूरे बाल कमर से नीचे तक खोल रखे थे। फातिह से देखकर मुस्कुराया। अरे वाह, आज तो सारी थकावट तुम्हें देखकर ही खत्म हो गई। फातिह की आवाज़ पर वो मुस्कुराई और मुड़कर इसे देखा। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, नीली आंखें चमक रही थीं। वो अपने शाही कमरे में मलका की हैसियत से खड़ी से देखकर मुस्कुरा रही थी। फातिह ने पॉकेट्स में हाथ डाला और आंखें सुकोड़ के इसे देखा। बेगम, आज खैरियत नहीं लग रही। तुम तकरीबन 1.5 साल बाद इतना सजी हो। जन्नत की मुस्कुराहट गहरी हुई और चलकर इसके करीब आई। हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे फातिह, इसने कदर खूबसूरत अंदाज में कहा। ओह, फातिह के आबरू उठे और लब सिकुड़ गए। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए मैं कहूँ कोई ख़ास वजह थी आज इतना तैयार होने की। वैसे मैं 42 साल का हो गया हूँ। अफसोस। जन्नत ने इसके कंधों पर हाथ रखकर कोट उतारा। इसमें अफसोस की क्या बात है? फातिह ने बाजू से घड़ी उतारी और बेड पर बैठा। कागज़ इसने टेबल पर रखे। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और तुम मुझे मेरे बुढ़ापे की वजह से छोड़ जाओगी। जन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। हद है, वैसे मैं तो जैसे जवान ही रहूंगी। और अब देखे, मेरे बाल आपसे पहले सफ़ेद हो रहे हैं। इसने कोट को हैंगर पर लटकाया। औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है और मुझे बूढ़ी औरतें बहुत पसंद है। फातिह ने कफलिंग्स उतारे। खुद जो बूढ़े हैं आप। फातिह ने नजरें उठाकर इसकी कमर को देखा। वो वार्डरोब की अलमारी में कोट लटका रही थी। जन्नत, तुमसे एक बात करनी थी। इसने टाई खोली। कहीं मैं सुन रही हूँ। इसने फातिह की काली कमीज शलवार निकाली। सुफियान आया था आज। जन्नत के हाथ वहीं रुक गए। उसने जोर नजरों से फातिह को देखा जो अब टाई खींच रहा था। वाकई? क्यों? वो बाहर आई और दरवाज़ा बंद किया। मुझे सब पता है जन्नत, जो हुआ सो हुआ। पर मुझे नहीं लगता था तुम इतनी सख्त औरत हो कि एक फैक्ट्री जला दी। इट्स रियली अमेजिंग। जन्नत ने पतलियां सुकेड़ कर इसे देखा। आप तंज कर रहे हैं? फातिह ने मुंह बनाया। जन्नत, तुम्हें ये कोई तंज करने वाली बात लग रही है? खैर, इसने मुझे कहा कि वो मेरी कंपनी के साथ अपनी कंपनी जोड़ना चाहता है। जन्नत का एक आबरू उठा। इससे फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनीज भी इससे काफ़ी मुतासर होंगी। काफ़ी ताकतवर हो जाएगा वो। जन्नत ने सीने पर बाजू बांधे और ड्रेसिंग टेबल पर नीम तराज बैठी। और आपको लगता है कि जन्नत के होते हुए आप ऐसा करेंगे? फातिह ने नजरें उठाकर इसे देखा। जाहिरी सी बात है, तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। मैं ऐसा थोड़ी ही करूंगा। लेकिन जन्नत ने सवालिया नजरों से इसे देखा। लेकिन क्या फातिह? फातिह खड़ा हुआ और चलकर इसके करीब आया। गर्दन झुकाकर इसे देखा। लेकिन मुझ में इनकार करने की हिम्मत नहीं है। मैं दिल नहीं तोड़ सकता इसका, जबकि वो मुझसे अच्छी उम्मीद रखता है। जन्नत ने सर हिलाया और गर्दन उठाकर इसे देखा। फातिह, आपको कौन कह रहा है कि आप इनकार करें? इसने लफ्ज़ पर जोर दिया। फातिह ने सवालिया अंदाज में से देखा। क्या मतलब? वो आपको कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं। बस वो पेपर्स मुझे दे दें। फातिह का आबरू उठा। तुम क्या करोगी जन्नत? जन्नत मुस्कुराई और इसके सामने से हटकर पेपर्स के पास आई और इन्हें उठाया। सामने सैयद सुफियान शाह लिखा था। इसने नाम पर उंगली फेरी। जब मुझे इस घर से रुसवा करके निकाला गया था तो मैंने अपने अल्लाह से वादा किया था कि इसी घर में आकर रानियों की तरह ना आई तो खुदा का इंसाफ नहीं होगा। वो फातिह की तरफ मुड़ी जो पॉकेट्स पर हाथ बांधे से सपाट नजरों से देख रहा था। अब अल्लाह के इंसाफ का वक्त आया है और वो तमाम हुक्मरानों का हुक्मरान बेहतरीन हुक्मरानी करता है और ज़बरदस्त इंसाफ कायम करता है। बाहर जोर से आसमान गरजा और बिजली के चमकने की वजह से बाहर अंधेरे में डूबा